السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وقال تعالى في مقام آخر لله ما في السماوات وما في الأرض وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر له ما في السماوات وما في الأرض صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى محترم مکرم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے اسماء حسنہ اور اس کے معارف کے بارے میں۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہ جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اللہ کے برگزیدہ پسندیدہ بندے، اللہ کے اولیاء جو ہیں، ان کی جانب سے ترتیب دیے ہوئے مضامین ہی یہ تصوف کے جو ہے مضامین آپ کے روبرو جو پیش کر رہا ہوں، یہ انہی کامل بزرگوں کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، نکات ہیں، جس پر عمل پیرائی کر کے پروردگار کے ہم قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے۔ پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کب ہوگا، کس حالت میں ہوگا، اور خاتمے کے بعد والا جو ہے وہ موقع ہوگا، وہ لمحے ہوں گے، وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں ہوں گی کہ ہم پر کیا گزرے گی، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
بعد میں اگر اپنے آپ کو ان گناہوں کے کیے ہوئے پاداش کو بھگتنے کے لیے تیار ہونا پڑے تو یہ بڑی سب سے زیادہ بدقسمتی اور بدبختی کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا اللہ کا ناپسندیدہ عمل، جس کے کرنے کی وجہ سے جو وعیدیں ہیں، جو قبر حشر کے اندر اور پلسرات کے اندر اور قبر کے اندر جو کچھ کے بھگتنا پڑے گا، وہ بہت ہی لمبا، بہت ہی گھناؤنا، بہت ہی خطرناک جو ہے وہ گھڑی ہوگی، وہ موقع ویسا ہوگا۔ ابھی ہمیں وقت ہے، اب ہم اللہ کی اس مبارک مقدس زمین پہ ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، تو اب اگر ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو سدھار لیں گے، یہ بڑا آسان سودا ہے، بہت ہی آسان سودا ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہم کرنے لگ گئے اللہ کی رضا اور رغبت کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ہم چھوڑتے رہے اللہ کے ڈر اور خوف سے، تو سمجھیے ہم خوش قسمت ہیں، ہم عقل مند ہیں کہ ہم کو پروردگار نے موقع بھی عنایت کیا ہے۔ مرنے کے بعد وہی چیزوں کے پاداش میں ہم کو کتنے سینکڑوں، کتنے ہزاروں، کتنے لاکھوں سال جہنم کی نظر ہونا پڑے گا۔ اس کا ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے اور خود بیٹھ کر تنہائی میں سوچ لیجئے کہ وہ سودا سستا ہے کہ یہ سودا سستا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ موقع بہت بہتر ہے، اب کہ اپنے اصلاح اور سدھار کے لیے جو سودا کریں گے بہت ہی سستا ہوگا، بہت ہی آسان ہوگا، بہت ہی کارآمد ہوگا، اللہ کا پسندیدہ جو ہے وہ موقع بھی ہوگا۔ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز ماں بہنوں، موضوع شروع کرتا ہوں اسماء الحسنہ کے معارف کے بارے میں، کہ اس کے اندر کیا کیا پروردگار نے خفیہ عرفان رکھا ہوا ہے، جو آپ کے روبرو وہ باتیں آئیں گی، مگر اس کو ایک بار سن کر اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ عاجز کی آپ سے گزارش ہے کہ اسی کلپ کو آپ کئی مرتبہ سنیں گے تو ایک ایک نکات آپ کو اس کے اندر سے جو ہے معلوم ہوں گے، آپ کے ذہن میں آئیں گے، چڑھیں گے، سمجھ میں آئیں گے۔ یہ عاجز بھی ایسا ہی کیا تھا، اکابرین کی باتوں کو ایک مرتبہ نہیں، 10 15 20 مرتبہ سنا ہے میں نے بزرگوں کی باتوں کو، تو جب سنتا گیا اس کے اندر ایک ایک نکات مجھے ملتے گئے، اور میرے لیے جو ہے وہ کارآمد بھی جو ہے ثابت ہوئے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، اکابرین بزرگوں کی باتیں ہیں جو آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایک سینٹنس بھی ایک ایک جملہ بھی بہت کارآمد ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ تو سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اتنا بے عیب نام پسند کیا کہ اس نام کے کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے، یعنی اللہ، الف لام لام ہا، تو اس میں نہ کوئی نقطہ ہے نہ کچھ، یہ بے عیب نام ہے۔ اگر نام میں نقطہ آ جاتا تو شرک کرنے والے لوگ بھی کوئی جواز ڈھونڈ لیتے، اس لیے بتا دیا کہ اس کی ذات و صفات میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں تم کو کوئی نقص نہیں نکال سکتے، اور نہ کسی کو اس کی ذات میں شریک کر سکتے ہیں۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر شرک سے بالا تر ہے۔ اللہ یہ ایسا نام ہے
کہ اگر اس نام کے حرفوں کو آپ جدا جدا کرتے جائیں تو بچنے والا نام بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ اللہ کا اشارہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اگر شروع والی الف ہٹا دیں تو باقی لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ للہ پڑھیں گے، اس کا اشارہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ بقرہ کی 284ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اگر پہلی لام بھی ہٹا دیں تو باقی لام ہا بچے گا، جس کا اشارہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لہو سے مطلب اللہ ہی کی جانب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اگر دوسری لام بھی ہٹا دیں تو باقی بچا ہا بچے گا، اس کا اشارہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہی ہے۔ ہو صرف اللہ کی طرف، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، سورہ حشر کی 22ویں آیت ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی صرف اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ قربان جائیں اس پروردگار پر جس نے اپنی ذاتی نام بھی وہ پسند کیا کہ اگر کوئی اس نام کے حروف کو جدا کر کے ٹکڑے بھی کر دیے تو ہر بچنے والا ٹکڑا بھی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرے گا، جو کہ آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، سورہ الرحمن کی 78ویں آیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ برکت والا نام ہے تمہارے رب کا، تبارک اسم ربک۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ نام برکت والا ہے، اسی نام کی وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یوں کلمہ پڑھے لا الہ الا الرؤوف محمد الرسول اللہ، لا الہ الا الرحیم محمد الرسول اللہ، لا الہ الا الرحمن محمد الرسول اللہ، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ صفاتی نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں مگر سمیع اور بصیر اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ذاتی نام نہیں لے گا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ایسا برکت والا نام ہے کہ جہاں آ جاتا ہے وہاں فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی نامحرم تھی، شریعت کہتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنا حرام ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا حرام ہے، لیکن جب اسی لڑکی کو نکاح کے ذریعے قبول کر لیتے ہیں تو وہ اجنبیہ سب اپنوں سے بڑی اپنی بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اسے زندگی کی ساتھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن قرار دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی 187ویں آیت ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ بڑی دور اندیشی والی بات ہے۔ صرف اتنے جملے کے اندر اللہ رب العزت نے گویا سمندر کوزے میں سمیٹ دیا ہے۔ ذرا غور کریں کہ جسم کے سب سے زیادہ قریب انسان کا لباس ہوتا ہے،
گویا بتایا گیا کہ خاوند کے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی اور بیوی کے سب سے زیادہ قریب اس کا خاوند ہوتا ہے۔ یکجان دو قالب، جسم دو ہیں اور دونوں کی جان ایک ہے۔ یہ اتنا قرب کا تعلق کیسے ہوا؟ اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے۔ قرآن مکرم میں کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھیلائے ان دونوں میں بہت مرد اور عورتیں، یعنی اولاد در اولاد، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے تم آپس میں سوال کرتے ہو اور لحاظ کرو قربت داری کا۔ تساؤل کسے کہتے ہیں؟ ایسی برکت والی ذات ہے کہ اس ذات کی برکت سے ہم آپس کے رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں۔ اگر اس کا نام درمیان میں نہ آتا تو نکاح بھی نہ ہوتا۔ کتنا برکت والا ہے وہ نام کہ جب درمیان میں آتا ہے تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے کا اپنا بنا دیتا ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ جس کی طرف دیکھنا حرام تھا اس کی نیت اس کی طرف دیکھنا کار ثواب بن جاتا ہے۔ اس نام کی برکتیں بہت ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم ان برکتوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم نے کبھی آزمایا ہی نہیں۔ اگر کبھی ہم نے آزمایا ہوتا اور کبھی ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں جنہوں نے اس نام کی برکتوں کو دیکھا بھالا ہوتا ہے تو وہ اس کے معارف ہمارے سامنے کھولیں گے کہ اس نام کی کیا برکت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے۔ اس نام کی برکت سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ وہ بھی یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسم ذات اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ آصف بن برقیہ کو اسم اعظم ہی معلوم تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوا لیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ جب وہ اس نام کو لے تو ہر دعا قبول ہو جائے۔ البتہ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسا درجہ پا لیتی ہیں کہ جب ان سے یہ اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو پھر وہ اسم اعظم والا اثر دکھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہا کرتے تھے قم بإذن اللہ، تو وہ مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جاتا تھا اور کھڑا ہو جاتا تھا۔ اگر آج ہم قم بإذن اللہ کہیں تو سویا ہوا بندہ بھی نہیں جاگتا، مرا ہوا کیا زندہ ہوگا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے تھے اور یہی الفاظ ہیں ہم کہتے ہیں، بلکہ اگر ہم لاکھ مرتبہ بھی کہیں تو مردہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ الفاظ وہی ہیں مگر زبان بدل گئی۔ وہ نبی کی زبان تھی اور یہ ہماری جھوٹی زبان ہوتی ہے جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا۔ دیکھو کہ گولی سے شیر مر جاتا ہے، لیکن اسی گولی کو غلیل میں رکھ کر ماریں تو شیر تو کیا چڑیا بھی نہیں مرتی۔ البتہ بندوق میں ڈال کر ماریں گے تو شیر بھی مرے گا اور ہاتھی بھی مرے گا۔ اسی طرح اسم اعظم تو
اللہ ہی ہے۔ یہ جھوٹی زبانوں سے نکلے گا تو اثر نہیں ہوگا۔ جس منہ سے انسان چغل خوری کرتا ہو، بہتان لگاتا ہو، دوسروں کے بارے میں بد زبانی کرتا ہو اور دوسروں کے تعلق سے بد کلامی کرتا ہو، ایسی زبان سے یہ الفاظ نکلے گا تو اس کی برکتیں ظاہر کیسے ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہوں گی۔ برکتوں کے ظاہر ہونے کے لیے زبان ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس میں اعظم تو اللہ ہی ہے، لیکن جب کسی سچی زبان سے نکلے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ ثمامہ بن اثال جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا ادھر آ نکلا۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو میرے لیے گولڈن چانس ہے، تلوار بھی ہے اور مسلمانوں کے پیغمبر بھی سوئے ہوئے ہیں، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ چنانچہ وہ دبے پاؤں آئے اور اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ چاہتا تھا کہ وار کرے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار دیکھا تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اب کون میرے ہاتھوں سے بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ۔ اس لفظ میں ایسی تاثیر تھی کہ اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے کانپنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ یہ سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب خوشامد کرنے لگا کہ آپ تو قریشی خاندان میں سے ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، دشمنوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور بلند ہمت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تو ثمامہ بن اثال کھڑا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثمامہ، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب تم جاتے کیوں نہیں؟ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو معاف کر دیا، اب کھڑا اس لیے ہوں کہ آپ مجھے کلمہ بھی پڑھا دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرما دے اور میری مغفرت کر دے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کا ایسا فتنہ اٹھا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے تخت و تاج چھین لیا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کہیں بھی حکومت نہیں رہی تھی۔ تاتاری اس قدر غالب آ گئے کہ بغداد میں ایک دن میں 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں پر ان کا اتنا ڈر اثر انداز تھا کہ ایک تاتاری عورت نے ایک مسلمان مرد کو دیکھا تو کہنے لگی، خبردار، مت ہلنا۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ وہ عورت گھر میں گئی اور خنجر لا کر اس نے اس مسلمان مرد کو قتل کر دیا۔ تاتاری جس شہر میں جاتے تھے مسلمان وہ شہر ہی خالی کر دیتے تھے۔ دربند ایک شہر کا نام ہے۔ ایک تاتاری شہزادہ اپنے گروپ کو لے کر وہاں پہنچا اور مسلمانوں نے وہ شہر خالی کر دیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ ہماری بہادری دیکھو کہ مسلمان ہمارا نام سنتے ہیں اور شہر خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ پولیس نے اسے اطلاع دی کہ جناب، شہر میں ابھی تک 2 بندے موجود ہیں، ایک سفید ریش بوڑھے آدمی ہیں اور ایک ان کا خادم لگتا ہے، اور وہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اس نے چونک کر کہا، کیا وہ ابھی نہیں نکلے؟ بتایا گیا کہ نہیں نکلے۔ کہنے لگا کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ پولیس گئی، انہیں ہتھکڑیاں ڈال کر لے آئی اور انہیں شہزادے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔
ان کا نام شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اور یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے۔ شہزادے نے کہا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں اس شہر میں آیا ہوا ہوں اور یہاں قیام فرمایا ہوا ہوں؟ فرمایا پتہ تھا۔ کہنے لگا پھر شہر سے نکلے کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم کیوں نکلتے، ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے تھے۔ وہ تیش میں آ کر کہنے لگا اب تمہیں میری سزا سے کون بچائے گا؟ جب اس نے یہ کہا تو حضرت دربندی رحمۃ اللہ علیہ نے جوش میں آ کر کہا اللہ۔ جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ، اللہ کا لفظ سنا، ان کے ہاتھوں میں سے ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر پڑی، اور شہزادے نے یہ منظر دیکھا تو وہ سہم گیا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا اچھا میں آپ کو اس شہر میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کے سینکڑوں چشمدید گواہ موجود تھے۔ ایک جگہ پر ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ ایک امیر ہندو حضرت کی توجہ سے مسلمان ہو گیا۔ ہندوؤں نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا کہ خواجہ صاحب ہندوؤں پر جادو کر کے مسلمان بنا دیتے ہیں۔ جج بھی ہندو تھا۔ حضرت کو جو پولیس گرفتار کر کے لائی وہ سب ہندو تھے۔ حضرت جب جج کے سامنے پیش ہوئے، پولیس کے سپاہی اور تھانے دار نے حضرت کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ جج نے حضرت سے پوچھا کہ تو نے اس ہندو کو کیوں مسلمان کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو مسلمان نہیں کیا، یہ تو خود مسلمان ہوا ہے۔ جج نے اصرار کیا کہ نہیں، تو نے مسلمان کیا ہے۔ آخر حضرت نے ہندو تھانے دار کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کیا اس کو بھی میں نے مسلمان کیا ہے؟ ساتھ ہی لفظ اللہ کے ساتھ قلبی توجہ دی تو وہ فوراً کلمہ پڑھنے لگا۔ اب دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگا۔ پھر اسی طرح آپ جس ہندو کی طرف بھی اپنی انگلی کا اشارہ کرتے وہ مسلمان ہوتا جاتا۔ یوں وہاں کھڑے کھڑے 5 ہندوؤں نے کلمہ طیبہ پڑھ لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر جج دوسرے کمرے میں چلا گیا کہ کہیں میری طرف بھی انگلی کا اشارہ نہ ہو جائے، اور وہیں سے حکم سنایا کہ خواجہ صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے، یہ اب یہاں سے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، مگر افسوس کہ ہمیں یہ نام لینا ہی نہیں آتا۔ سچی بات عرض کروں کہ یہ تو ایک بلینک خالی چیک ہے، جو اس پر لکھ سکتے ہو تو لکھ دو، یعنی اس چیک کو ویلیوبل بنا لو اللہ کے ذات کو پہچان کر۔ خواجہ ابو الحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ وہ اسم ذات کے فضائل سنا رہے تھے۔ اس وقت کا مشہور فلسفی اور حکیم بو علی سینا بھی وہاں پہنچ گیا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اسم ذات سے انسان کی صحت میں برکت، انسان کے عمل میں برکت، انسان کے رزق میں برکت اور انسان کی عزت میں برکت ہوتی ہے۔ عقلی بندے تو عقلی ہی ہوتے ہیں، لہٰذا اس بیچارے کی عقل بھی پھنسی رہی۔ چنانچہ محفل کے اختتام پر اس نے حضرت سے پوچھا کہ جی اس ایک لفظ کا ذکر کرنے سے اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے خر تو چے دانی، یعنی اے گدھے تجھے کیا پتہ؟ اب جب ایک مشہور آدمی کو بھرے مجمع کے سامنے گدھا کہا گیا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ حضرت بھی نباس تھے، لہٰذا جب انہوں نے اس کے چہرے پر پسینہ اترتے ہوئے دیکھا تو پوچھا حکیم صاحب پسینہ آ رہا ہے؟
وہ کہنے لگا حضرت کیا کروں، آپ نے بھرے مجمع میں لفظ ہی ایسا کہہ دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا حکیم صاحب میں نے بھرے مجمع میں ایک لفظ گدھا کہا اور اس کی وجہ سے تمہارے تن بدن میں تبدیلی آ گئی، کیا اللہ کے لفظ میں اتنی تاثیر بھی نہیں کہ وہ بندے کے دل میں تبدیلی پیدا کر دے؟ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ کھٹاس کا نام 2-3 دفعہ لیں تو منہ میں پانی آتا ہے، مٹھاس کا نام لیں تو ماشاءاللہ منہ میں میٹھا پن محسوس ہوگا۔ اگر کھٹاس اور مٹھاس کے نام کی لذت بندہ محسوس کرتا ہے تو کیا اللہ کے نام کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی؟ وہی جس نے محبت کی ہو اس کو پتہ چلتا ہے۔ ہر بندے کو یہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی لذت ہمارے مشائخ کو ملی جس کے اوپر انہوں نے محنت کی۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہیں، ہمارے لیے روشنی کا باعث رکھتی ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز زندگی اگر باقی ہو تو اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پروردگار کہی سنی باتوں پر آپ تمام کو بھی اور اس عاجز کو بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو ہے اللہ کی سچی اور پکی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اور اللہ کے یہ نام، یہ 90 پر 9 نام بلکہ اس سے بھی زیادہ بھی ہیں، بہت سارے پوشیدہ، تو ان ناموں کی معرفت کو پہچاننے کی ہمیں پروردگار توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اسماء حسنہ کے معارف کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی مجلس میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ نہ کچھ کام آئے گی دولت نہ عزت، فقیری سے کچھ کام بن جائے گا۔ یہ دنیا کی لالچ، یہ حرص اور خواہش، یہ دلدل ہے تو اس میں سن جائے گا۔ یہ آنکھیں رسیلی، یہ خوش رنگ چہرہ، یہ مٹی میں گورا بدن جائے گا۔ کہاں دست بازو، کہاں چشم ابرو، یہ سب زور بلتن بدن جائے گا۔ یہ دولت، یہ قوت، یہ حسن و جوانی، یہ ناز و ادا بانک پن جائے گا۔ یہ سب تن بدن ہو کہ مثل غبار، ہوا کی یہ چلنی بھی چھن جائے گا۔ تجھے چھوڑ دیں گے یہ سب احباب تیرے، اکیلا تو اپنے وطن جائے گا۔ تجھے قبر میں چھوڑ آئیں گے تنہا، جو بننا ہے تجھ پر وہ بن جائے گا۔ نہ کچھ ساتھ دیویں گے بھائی برادر، فقط قبر میں تیرا تن جائے گا۔ کچھ اعمال اچھے اگر ساتھ ہوں گے، کچھ اعمال اچھے اگر ساتھ ہوں گے، تو رحمت سے وہاں کام بن جائے گا۔
تو رحمت سے وہاں کام بن جائے گا، وہی شخص خوش ہوگا محشر میں عاجز، وہی شخص خوش ہوگا محشر میں عاجز، کہ رب العلا جس سے من جائے گا، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔